اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا کیا جمی ہوئی خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کے پاس اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ علق ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، بلکہ زیادہ مفسرین اور علماء کا یہی خیال ہے کہ یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو اس صورت میں نازل ہوئی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عبادت کے لیے کوشش کر رہے تھے اور غار حرا میں تحنث فرما رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام تحنث دیا ہے، کیونکہ جب نہیں معلوم تھا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، کیا ہے، ابھی جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے، اللہ کی طرف سے احکام بھی جاری نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سمجھ میں آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اسی طریقے سے خدا کو یاد کرتے تھے غار حرا میں جا کر۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا اور سامان ختم ہو گیا تو پھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا کرتے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں ایک آدمی آیا اور اس نے فرشتہ آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اکشر دھیان نہیں تھا، وہ ایسے کتاب دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے، سگنیچر نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، صاحب تفہیم یہ لکھتے ہیں کہ شاید وہ کچھ دکھا رہا تھا، اگر زبان سے بولنا ہوتا تو وہ دوہرا دیتے اس کو، لیکن وہ کوئی تختی بتا رہا تھا، لکھی ہوئی چیز بتا رہا تھا کہ پڑھو، تو اس نے کہا کہ پڑھو، تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو اس نے گلے سے لگا کے ان کو زور سے بھینچ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میری جان نکلتی، اتنے زوروں سے اس نے مجھے دبا دیا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا کہ پڑھو، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ ایسی ہوا، تیسری مرتبہ ایسی ہوا، کہا کہ میں گھبرا کر واپس آ گیا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ اور انہوں نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، اور بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، تھر تھراہٹ ہو گئی تھی، کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب سکون ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے خدیجہ مجھے، کہ انہوں نے کہا کیا ہوا، تو پورا واقعہ سنا کر کہا کہ مجھے جان کا دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی جان کو دھوکہ نہیں ہو سکتا، آپ تو بہت نیک ہیں،
رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہر ایک کی مدد کے لیے آپ آگے آتے ہیں، امانت لوگوں کی جمع کر کے اس کو برابر ویسے ہی دیتے ہیں، تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جو اس وقت عیسائی ہو گئے تھے اور بائبل ہاتھ سے لکھتے تھے، اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں میں تھے، وہ عربی میں بھی اور سریانی میں بائبل لکھا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس سارا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس فرشتہ ہے، یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آتا۔ کہا کہ اب اللہ کے پاس سے آپ کو احکام ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ نبی بنا دیے گئے ہیں اور آپ کے لوگ جو ہے دشمن ہو جائیں گے، کاش میں جوان ہوتا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا۔ پھر ایسا بھی وقت آئے گا کہ آپ کے شہر والے آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، بلکہ نکالیں گے۔ انہوں نے کہا ایسا کیوں ہوگا، میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ دعوت آئی ہے اور اس طریقے سے کام ہوا ہے تو وہاں کے لوگ دشمن ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پہلا واقعہ ہے جس پر جو ہے نا یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو ہے آیت نازل ہوئی۔ کچھ لوگوں کا دوسروں کا خیال ہے کہ نہیں سورہ فاتحہ ہی سب سے پہلے آئی ہے، وہ اختلاف بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، مگر زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی وحی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا، بتایا گیا کہ آپ وہی ہیں، اب سارے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت آ رہی ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یہ پہلے کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب بتایا کہ پڑھنا تو ایک ہی ہے کہ ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، ایک معنی یہ پڑھ کر سنانا، لوگوں کو بھی پڑھ کے سنانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم قرآن خوب پڑھتے ہیں اور قرآن خود ہی پڑھتے رہیں اکیلے، نہیں، بلکہ اس کے اندر ہے کہ قرآن کو پڑھ کے سنانا۔ جیسے دوسری جگہ آیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا جائے تو اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پہ جو ہے رحم کیا جائے۔ اور دوسری جگہ بھی ہے کہ جب یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ کافروں کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو پڑھنے سے مراد یہ پڑھ کے سنانا بھی ہے، اس کے اندر آیتوں کی تلاوت کرنا بھی اقرا کے اندر جو ہے شامل ہے۔ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کیا کہ اب رب کون ہے، تو اس لیے پورا کہا گیا۔ حضور تو اس نتیجے پہ پہنچے تھے میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی پالنے والا ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کہا اسی رب کے نام سے، اس کے رب کے نام سے پڑھو۔ اس سے یہ تعلیم دی گئی کہ جو بھی کام کرو خدا کے نام سے کام شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ کہہ کر کام شروع کرنا چاہیے۔ بھی جو ہے وہ حرف جار ہے اور اس سے آتا ہے مطلب، اور اسم آیا یعنی نام اللہ کا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو کہا کہ جو بھی کام شروع کرنا ہے تو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، کیوں؟ تو ہوا بنائی اسی نے، زمین بنائی اسی نے، پوری کائنات بنائی اسی نے، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا خالق ہے وہ۔ اس کے سوا اور کس کے نام سے اب شروع کریں گے؟ کون ہے پھر اس کے سوا؟ اس کے نام سے نہیں تو پھر کس کے نام سے شروع کریں گے؟ تو اس کے نام سے جو سارے جہاں کا خالق ہے اس کے نام سے آپ پڑھ کر سنائیے۔ خلق الانسان من علق، اب یہاں جو ہے خاص کیا گیا ہے کہ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، یعنی جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے، خون کی پھٹکی سے، خون کے تھکا کہتے ہیں، پہلے پیدا ہونے سے پہلے انسان جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے پہلے کوئی بھی انسان، پھر بعد میں اس کی شکل بننا شروع ہوتی ہے، پھر اس کی بوٹی بنتی ہے، ہڈی بنتی ہے، آنکھ ناک کان بنتے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ وہ پھٹکی تھا۔ تو بتایا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے، پہلے وہ بہت عقل مند ہو گیا ہے، پیسے والا ہو گیا ہے، بڑا سردار بن گیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی بار بار قرآن یہی یاد دلاتا ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ پہلے وہ کیا تھا اور اب بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ اب موت آ گئی تو پھر قبر میں جائے گا، پھر مٹی ہو جائے گا۔ تو بتائیں کہ انسان کو جس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اس کو قرآن میں بار بار کہا گیا ہے، ہم سنتے بھی رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارے رب کے نام سے جو کریم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کریم ہے، عزت والا، کریم کہتے ہیں عزت والا، اکرم بھی ہے دوسروں کو عزت دینے والا، مکرم بھی ہے، سب اس سے ہے، کریم سے، عزت سے، اعزاز، عزت والا۔
بہت اونچے مرتبے والا. تو وہ تمہارا جو رب ہے وہ بہت ہی جو ہے نا عزت والا ہے, اور اس کے ساتھ کرم فرمانے والا, مہربانی کا بھی ایک اس سے لفظ نکال سکتے. الذی علم بالقلم, جس نے سکھایا تم کو علم قلم کے ذریعے سے, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اب دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی جو باتیں ان تک پہنچی تھیں عرب کے لوگوں تک, تو وہ سب زبانی پہنچی تھی, کوئی لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس موجود نہیں تھی کہ وہ پڑھتے ہوں. یہودین اور عیسائی تو پڑھتے تھے بائبل, توریت وغیرہ, ان کے پاس کچھ چیزیں تھوڑی سی لکھی ہوئی تھیں, لیکن پکی نہیں تھیں کہ کون سی چیز اس کے اندر خدا کی ہے, کون سے وہاں کے مولانا نے ملا دیے, پادری نے ملا دیے ان کے ہیں. لیکن قرآن تو ایسی کتاب ہونے والی تھی اور ان کے سامنے آ گئی, سامنے لکھی لکھائی, صرف خدا کی بات ہے, کسی نے زیر زبر کا بھی فرق نہیں, جیسے مطلب اس کا کوئی لفظ نہیں بدلا گیا کہ اس میں سے بے ختم ہو گیا, سین ختم, نہیں, یہ پورا کا پورا اللہ کا کلام, اور پوری دنیا کا اس پہ اتفاق ہے. آج بھی دنیا میں مسلمانوں کا کوئی گروپ ایسا نہیں ہے جو قرآن سے اختلاف کرتا ہو, سب ایک واحد کتاب ہے قرآن مجید جس سے سارے مسلمان جڑے ہوئے ہیں. بالکل ایک معجزہ ہے, 14-15 سال میں کہیں کوئی اختلاف, اور بالکل اللہ کا کلام, جس کو بھی اللہ کی بات معلوم کرنی ہو وہ اس کو پڑھے. تو بتایا کہ ہم نے, لیکن ہر علم, یہی نہیں, ہر علم آج دیکھیے سائنس, ٹیکنالوجی, میڈیکل کی, انجینئرنگ, ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ نے یہ قلم کے ذریعے سے سکھا دیا. کوئی بھی فائدہ تم کو, سائیکالوجی ہے یا کوئی اکاؤنٹ لکھنا ہے, یہ سب کیا چیز ہے, یہ اللہ کی بتائے کہ وہ خدا کیسا ہے کہ علم کے ذریعے, اور جس کو جتنا علم ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے جو ان پڑھ ہے, نہیں پڑھ رہا کتابیں, پھنس جاتا. اب یہ کیوں, اب امریکہ, انگلینڈ وغیرہ کیوں بتاتے ہیں, ارے روز پڑھ رہے ہیں, کتنی کتابیں اچھا پڑھ رہے ہیں, پوری تحقیق کر کے آپ کو بتا رہے اکاؤنٹ ایسا لکھنا چاہیے, وہ سائنس کو ایسا کرنا چاہیے, انجیکشن ایسے, کون بتایا یہ سب؟ انہوں نے کتابوں میں لکھا, پڑھا, اسٹڈی کی, ریسرچ کریں. پہلے مسلمان کرتے تھے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے ذریعے سے پھیلایا, عربوں کے ذریعے سے پھیلایا, اور لکھنے کا فن دیا. اتنے بھی پھر ماہر ہو گئے کہ انہوں نے قرآن مجید کو اتنا اچھا سنبھالا اور اس کی نگرانی کی برابر, کہ آج پوری دنیا کے اندر قرآن اسی شکل کے اندر ہے. آپ چھوٹے سے قریے میں لیجئے, بڑے سے بڑے کسی راجدھانی میں لیجئے, آپ کو ایک ہی قرآن مجید ملے گا. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. قلم کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے, آپ نے کتاب پڑھی, بالکل جیسے ہماری غذا ہوتی ہے نا, کھانا کھاتے ہیں تو ہم کو طاقت آتی ہے, ایسے آپ کتاب پڑھیں گے نا تو آپ کو طاقت ملے گی. جو لوگ کتاب نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, تفسیریں نہیں پڑھتے, احادیث, کمزور رہتے, ایمان کو کیا سمجھیں گے؟ آج مسلمانوں کا کیا حال ہوگا. یہ پورا ملک جو ہے نور سے جگمگائے گا اگر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں, روز اس پہ 1 گھنٹہ بھی لگائیں. تو وہ اپنی بلڈنگ بنانے پہ تو وقت لگا رہے ہیں, اپنی صحت بنانے پہ وقت لگا رہے ہیں, لیکن قرآن کو سمجھنے کے پاس ان کے پاس گھنٹہ بھر تو بھی وقت ہے کہ دن میں, جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم خدا کے ماننے والے, خدا کے دین کو قائم کرنے والے, تو وہ خود قرآن پہ توجہ نہیں دیتے. یہ کیوں نہیں؟ تو شیطان کرتا ہے یہ کام. شیطان کیا کرتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ آپ قرآن پڑھے تو آپ اچھے ہو جاتے, تو وہ کوئی بھی بہانہ کرتا ہے. اسی طریقے سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کو مصیبت آئی تو کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ تم صبر کرو, نماز پڑھو. مگر آپ دیکھیں گے انسان کو مشکل آ گئی نا, پہلے نماز ہی چھوڑ دیتا ہے, وہ گھبراہٹ, اس کے نمازیں قضا ہونا. حالانکہ زیادہ پڑھنا چاہیے تھا, قرآن کو اور زیادہ پڑھنا چاہیے تھا, مگر ایسا ہوتا ہمارے ساتھ بھی کبھی غفلت ایسی ہوئی پہلے کہ بھئی بہت کاموں میں لگ گئے, ادھر کے جماعت کے مختلف, کہ وہ قرآن پڑھنا باقی رہ گیا. تو یہ ایسی غلطی جب بھی ہم کرتے ہیں ہم کو بھی نقصان ہوتا ہے, سب کو ہی نقصان ہوتا ہے. تو قرآن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. روزانہ قرآن کو جو پڑھے گا اللہ کی رحمتیں اس پہ برستے رہتی ہیں, اللہ کی مدد آتی ہے, اور ذہن ہے یہ. اور دوسری کتابیں بھی مطالعہ آپ کریں گے تو کھانے سے جیسا ہم کو طاقت ملتی ہے, یہ مائنڈ کو طاقت ملتی ہے. اصل ہے عقل, عقل سے آدمی اونچا بنتا ہے. جو ذہین ہے, لوگ بولتے ہیں نا وہ ذہین ہے, بہت ہوشیار, کیوں مانتے لوگ؟ وہ جلدی سے مسئلوں کا حل نکالتا ہے, پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. اب ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ بولتا ہے کہ ٹھہرو, مریض کیسا ہے, اس کو سب سمجھ میں آتا ہے, اب اس کو ICU میں رکھنا ہے, بعد میں کب لانا ہے, کیا کرنا, ہم کو نہیں سمجھ میں آتا. تو علم ہے اس کو, تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ سب کیا کرنا چاہیے. تو یہ بتائے کہ سارے علم اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے سکھائے. کلا ان الانسان لیطغی, ہرگز نہیں, انسان جو ہے وہ آزاد ہو گیا, بے نیاز ہو گیا ہے. ہرگز نہیں, انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے. وہ سرکشی کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنے کو بے نیاز پکڑتا ہے. وہ بولتے میرے پاس پیسے ہیں, میں وکیل لگا کے لڑ لیتا ہوں,
یہ اس کو توڑ دوں گا، یہ قانون ایسا کر دوں گا، یہ ایسا، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس کبھی کبھی باڈی کی طاقت رہتی ہے، اب بھی فائٹنگ میں جیت سکتا ہوں، ہے نا. تو وہ جب یہ پاتا ہے کہ میرے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے تو وہ سرکش بن جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ بھی اس کے اوپر دیکھنے والا ہے. آج میں نے کسی کو لگا دیا، وہ کیا میری طرف دیکھتا ہے، مارا بھی تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے سے تو ٹکرا ہی نہیں سکتا نا. ہم دیکھتے ہیں نا پہلوان ایسا چلتا ہے اور کسی کو دھکا، اب بیچارے لوگ دیکھتے کہ صاحب ان کا تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، ہے نا. ایسے رہتے لوگ، ایسے علم کے اندر بھی رہتے، ان کے آگے ہم زبان نہیں کھول سکتے. تو آدمی جب ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں تو اتنا ذہین ہو گیا تو وہ تو خدا سے بھی ڈرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ سب سے بری بات ہوتی ہے کہ وہ خدا سے بھی ڈرنا چھوڑ دے. اس کو تو دیکھنا چاہیے کہ خدا تو دیکھ رہا ہے. ارآہ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے، بے نیاز پاتا ہے. ان الی ربک الرجعی، بے شک اس کو لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ آج کتنی بھی وہ شان کر لے، کتنا بھی ظلم کر لے، جانا کہاں ہے واپس تو خدا کے پاس جا کر حساب ہی دینا ہے. یہ بات وہ بھول جاتا ہے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکا. اب یہ دوسرا یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ 5 آیتیں پہلے کی چلی گئی تھیں، اب یہ 6 آیت سے جو ہے دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے، آگے کے حالات. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز بتائی گئی پڑھنے کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے لگے. تو ابو جہل کو بہت ناگوار گزرا. احادیث میں آتا ہے کہ اس نے کہا کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک اور پیشانی زمین پہ رگڑتے ہیں اللہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں. کہا اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے گردن پہ میں پیر رکھ دوں گا اور ان کے چہرے کو جو ہے زمین پہ مسل دوں. ایسا اور ایک مرتبہ گیا بھی کرنے کے لیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گیا لیکن گھبراتے ہوئے ایسا آیا کہ کوئی مار رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں گیا تھا وہاں لیکن کچھ آگ مجھے نظر آئی، کچھ پر نظر آئے، اس لیے میں گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اگر وہ میرے آگے آتا تو فرشتے اس کے چتھڑے اڑا دیتے. تو لیکن یہاں کہا گیا کہ اللہ کو سب سے پہلا فرض ایمان کے بعد جو ہوتا ہے وہ نماز ہے. نماز پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے. اس میں بھی سجدہ کرنا تو معراج ہے، معراج المومنین، کہ وہاں جا کے اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ اللہ میری دماغ. دیکھیے انسان کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو کچھ نہیں ہوتا. کتنے لوگ ایسے پیر ٹوٹے ہوئے آپ دیکھیں گے، اندھے بھی ہیں، نابینا بھی ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن کسی کی عقل خراب ہو گئی تو کام سے گیا اس کے ہاتھ پیر رکھ. تو جس کی عقل ٹھیک کس کی ہے؟ جس نے خدا کو پہچانا. ورنہ کس کے آگے سر جھکا رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، کس سے ڈر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس دن انسان خدا کو پہچانتا ہے، عروج ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا یہ پیشانی جو سب سے اوپر ہے اس کو لے جا کے اس جگہ ٹکا دیتا ہے جہاں پیر کے تلوے ہیں. بالکل ایک عاجزی کی آخری کیفیت ہے. اور اللہ کو وہی سجدہ پسند ہے، اور جو سب سے زیادہ سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے. تو جو لوگ نماز سے روکتے ہیں کسی کو تو اللہ کو بہت ناگوار ہے. اللہ کو نماز پڑھنے والے پسند ہیں، سجدہ کرنے والے پسند ہیں، اور اس کو روکنے پہ بہت غصہ آتا ہے. آپ اسی سے سمجھ لیجیے قرآن مجید کا بھی ایسی ہے. قرآن جب پڑھتے ہیں تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے کانوں سے اس کو سنتا ہوں. تو یہ لیکن بہت سے لوگ قرآن سے روکتے ہیں کہ بھئی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن نہیں سننا چاہیے. آپ بتائیے ان کی کتنی شامت آ گئی. جو نماز سے روک رہا ہے اور جو قرآن سے روک رہا ہے اس کی تو شامت آ گئی. اس کو نہیں معلوم کہ وہ خود کیا کر رہا ہے. وہ جو ہے بدنصیبی کو، نامرادی کو، بدبختی کو بلا رہا ہے. جو بھی شخص نادانی میں بھی ایسا کر رہا ہے، ابھارنا چاہیے کہ بھئی قرآن پڑھو، نماز پڑھو. اس سے روکنے والا جو ہے شیطان کی صفت اختیار کرتا ہے. وہ کام شیطان کا کر رہا ہے، حالانکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں. تو یہ بتایا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھے؟ تو یہ ابو جہل تھا. اصل ابو جہل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ عبدن اذا صلی، کہ جب بندہ اس کی جو ہے عبادت کر رہا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے پیار بھرے لفظوں میں عبد کہا ہے. آپ 15ویں پارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ لے گیا اپنے بندے کو مسجد حضرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. پیار سے اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے نا، میرا بچہ ہے بولتے. تو میرا بندہ ہے. اللہ نے پیار سے کہا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے، عام بندہ کوئی مراد نہیں ہے.
ہو بھی سکتا ہے کہ بھئی جو دوسرے لوگوں کو بھی روک رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کوئی ہے، یا نکیرہ بولتے ہیں اس کو، نکیرہ بولے تو اس کی کوئی معروف نہیں کہ اسی کے لیے کہا گیا ہے، لیکن یہ جو پیرا بتا رہا ہے کہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا اس نے دیکھا نہیں کہ شاید وہ ہدایت پر ہوا آدمی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں تم نے اس کو کیسے کر رہا ہے، وہ کیسا بڑوں کے بزرگوں کا ادب وغیرہ کرتا ہے کیا، یا اس نے چوری کی یا غلط، دیکھا تم نے کیسا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ایسا بتا رہا ہے، دیکھا تم نے کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ جو ہے نیکی کا حکم دے رہا ہے، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، اور امر بالتقوی، تقوی کی بات کر رہا ہو، نیکی کی بات کر رہا ہو، اور اس کو روک رہا ہی ہے۔ دیکھا تم نے لوگ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، دیکھا کہ تم نے لوگ قرآن پڑھنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اس طریقے کی الفاظ ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، اور کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے منہ موڑا اور جھٹلایا۔ اب اس سے پہلے کی آیت میں ہمارا گیا سورہ لیل جب ہم نے پڑھے کہ سیجنبها، یہ کہا گیا کہ اس میں لا یصلاھا الا اشقى الذی، وہ بدبخت اس کے اندر جو گرے گا، کذب وتولی، کہ وہ جھٹلایا اور منہ موڑا۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، تو کیا تم نے اس کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کر کے چھوڑ دیا گیا، جواب سب کو معلوم تھا کہ جو اس سے پلٹے گا، جو قرآن کو جھٹلائے گا، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے دیکھا نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ اللہ تو اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اس کو حساب دیکھنا ہے؟ آج تم کسی کو نماز سے روکو، نیکی سے روکو، کوئی بھلا کام کرو، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر وہ نہ رکا اس سے، لنسفم بالناصیہ، ہم اس کے پیشانی کے بال، اس کی چوٹی کو پکڑیں گے۔ چوٹی کہتے ہیں یہ پیشانی، پیشانی کے اوپر جو بال آتے بہت، یعنی وہ پیشانی جو عزت والی ہے اس کو پکڑ کر ہم کھینچیں گے۔ یہاں پر کہا گیا ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ وہ کیسی پیشانی ہے، کیسا وہ سر ہے جس کو ہم کھینچنے والے ہیں؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس پیشانی کو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ پیشانی کیسی ہے؟ جھوٹی ہے، دوسری وقت نام لیا گیا۔ وہ پیشانی کیسی ہے؟ جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، گنہگار پیشانی ہے وہ۔ نماز کا جب گھٹا پڑا تو نیکی، گھٹا پڑا یہ نہیں، نماز کہا جاتا ہے کبھی کبھی پڑھنا نہیں چاہیے، خاص لانا نہیں چاہیے، مگر کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے تھوڑا سا گھٹے سے کہ نماز وہ اللہ کو بہت پسند ہے، وہاں سے نور پھٹے گا۔ اور کہا کہ یہ پیشانی جو خدا کے سامنے نہیں جھوٹتی ہے، یہ خطا کار پیشانی ہے، یہ گنہگار پیشانی ہے، تو ہم اس کو پکڑ کر کھینچیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پکار لے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو۔ یہ اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو جہل آیا اور اس نے کہا اے محمد، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ پھر تم وہی حرکت کر رہے ہو، پھر نماز پڑھ رہے ہو۔ حضور نے بھی اس کو ڈانٹ دیا، ڈانٹ کر جواب دیا، حضور نے بہت سختی سے ڈانٹا۔ تو اس نے کہا، اس کو بڑا تعجب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹے۔ اس نے کہا میری پاس تو بہت پارٹی ہے، پورے لوگ میرے پیچھے ہیں، تم کس بنیاد پہ مجھے ڈانٹتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی بنیاد، اللہ ہے میرے پیچھے۔ تو جب معلوم ہوا کہ اللہ کی طاقت ایسی رہتی ہے، بندے کے پیچھے اللہ کی طاقت رہتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بلا لے وہ اپنی پارٹی والوں کو۔ اس کو بہت غرور ہے نا کہ پورے مکہ میں میرا دبدبہ چلتا ہے، تو وہ اپنی پارٹی والوں کو بلا لے۔ سند الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے اپنی پولیس کو، ہم بھی بلا لیں گے اپنے پہرے داروں کو، وہ بلا لے اپنی حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں۔ امین احسن اصلاحی صاحب نے تو اس کو ٹاسک فورس لکھا ہے، سہنگی کچھ نام ہے اس میں فارسی میں، انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو ٹاسک فورس، یعنی ارجنٹ بلاتے، دیکھو پولیس کچھ ہنگامہ ہو گیا ایک دم ٹاسک فورس آ جاتی، تو کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری عذاب کی ٹاسک فورس کو، عذاب کے فرشتوں کو ہم بھی بلا لیں گے، اگر تو وہ کرتا ہے تو بلا لے، ہم بھی یہ کرنے کے لیے جو ہے تیار ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیع، تم اس کی بات مت مانو، اس کی اطاعت مت کرو، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، وسجد واقترب،
اور اللہ کو سجدہ کرو اور اس کا قرب حاصل کرو. یہاں سجدہ ہے. ہم سب کو جو ہے یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو سجدہ کرنا ہے. یا تو آپ فوراً سجدہ کریں بعد میں ہونے کے بعد, یا عشاء کے وقت بھی آپ اس کو ٹھہر کر بھی سجدہ کر سکتے ہیں. تو کہا کہ اس سے مت کرو, بلکہ تمہاری ضد کیا ہونی چاہیے, بلکہ تمہارا کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ نماز سے روک رہا ہے, تم نماز ہی زیادہ سے زیادہ پڑھو, تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو, تاکہ اس کا رکو نہیں تم اس کی بات سے. یہ چیز تم کو اللہ کا قرب دے گی. جو آدمی زیادہ سجدے کرتا ہے اس کو زیادہ قرب اللہ تبارک تعالیٰ کا حاصل ہوگا. اب قرآن پڑھنے سے کوئی منع کر رہا ہے, تم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو, شیطان کو مات دو تم, یہ تمہارا کام ہونا چاہیے. تو دیکھیے کتنے بہترین پیرائے کے اندر یہ سورہ علق میں, علق یعنی گوشت کی لوتھڑا, تکا, تھکا بولتے ہیں اس کو, یا پھٹکی کہتے ہیں, یہ اس قرآن کا کو جو نام دیا گیا, اس سورت کو نام دیا گیا. اور سورہ 3 کے بعد ہی ہے, تو اس میں جیسے کہا گیا تھا, اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, وہی کامیاب ہونے والے ہیں, اور جو اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. مستقل اسی پیرائی کی جو ہے نا ایک کے بعد ایک صورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسے بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے لیے صحیح سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.